اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین النحو کی آج کی کلاس میں ہم نیا سبق اسم کی قسمیں پڑھیں گے۔ مذکر مؤنث۔ الف، طار العصفور، طارہ معنی اڑا، طارہ یطیر، العصفور چھوٹی چڑیا۔ قام الصبی، قام کھڑا ہوا، الصبی چھوٹا بچہ۔ فاز المجتہد، فاز معنی کامیاب ہوا، فاز یفوز، المجتہد محنتی۔ تو اب با میں دیکھیے، طارہ سے ہو گیا طارت مؤنث غائب کا صیغہ، اور الحمامۃ، حمامہ معنی فاختہ کی فاختہ اڑی، تو یہ مؤنث ابھی نیچے بات آئے گی۔ قامت الصبیۃ، قامت یہ مؤنث کا صیغہ لائے، فعل واحد مؤنث، الصبیۃ فاعل کی بچی کھڑی ہوئی۔ فازت المجتہدۃ، محنتی لڑکی کامیاب ہوئی، فازت المجتہدۃ۔ حفظ احمد درسہ، حفظ معنی یاد کیا، احمد فاعل ہے، احمد نے، درسہ اپنا سبق۔ حفظت الصغری درسہ، حفظت یاد کیا، صغری نام ہے، صغری نے درس سبق ہا اپنا سبق۔ نجح محمد فی الامتحان، نجح کامیاب ہوا، محمد محمد فی معنی میں، الامتحان معنی امتحان میں، محمد امتحان میں کامیاب ہوا۔ نجحت السوداء فی الامتحان، نجحت کامیاب ہوئی، السوداء معنی سودا، فی الامتحان امتحان میں۔ صلی خالد صلاۃ الفجر، صلی معنی پڑھائی یا پڑھی، خالد معنی خالد نے، صلاۃ الفجر معنی فجر کی نماز۔ صلت زینب صلاۃ الفجر، صلت معنی پڑھی زینب نے فجر کی نماز۔ جاء اخو حامد، جاء معنی آیا، اخو معنی بھائی، حامد معنی حامد، حامد کا بھائی آیا۔ جاءت اخت حامد، جاءت معنی آئی، اخت معنی بہن، حامد حامد کی بہن آئی۔ طلع القمر، طلع معنی طلوع ہوا، نکلا، القمر چاند نکلا۔ طلعت الشمس، طلعت معنی نکلا، الشمس سورج، سورج نکلا۔ اوپر کی مثالوں کو خوب غور سے پڑھو، جن الفاظ پر لکیر بنی ہے وہ سب اسم ہیں، مگر قسم الف کے تمام اسماء اسم مذکر ہیں، اور قسم با کے تمام اسماء اسم مؤنث ہیں۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ قسم با میں جو اسماء ہیں ان کی پہچان کیا ہے؟ آؤ ہم تمہیں اس مؤنث کی پہچان بتائیں۔ قسم با کی پہلی 3 مثالوں پر غور کرو، جن الفاظ پر نشان بنا ہوا ہے ان سب کے آخر میں گولتا لگی ہے۔ اس گولتا کو تم اسم مؤنث کی علامت سمجھو، یعنی جس میں گولتا لگ جائے وہ مؤنث اسم مؤنث ہوگا، جس اسم میں بھی لگ جائے۔ اس کے بعد اب چوتھی مثال کو دیکھو، کھولو، دیکھو اس میں لکیر والے لفظ کے آخر میں یا کے اوپر کھڑا زبر لگا ہے، اس زبر کو الف مقصورہ کہتے ہیں، پس الف مقصورہ کو اسم مؤنث کی دوسری علامت سمجھو۔ اسی طرح اسم مؤنث کی تیسری علامت الف ممدودہ ہے، جسے تم 5ویں مثال کے اندر سودا میں دیکھ رہے ہو، یعنی یہی مد اور الف والا اور حمزہ والا الف۔ پس اسم مؤنث کی یہ 3 علامتیں ہوئیں، تم جانتے ہو یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں ہوتی ہیں، مگر ابھی جلدی نہ کرو، تمہارا کہنا درست ہے کہ زینب، اختن اور الشمس میں تو ان تینوں علامتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یعنی نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ کھڑا زبر ہے، نہ الف ممدودہ حمزہ والا ہی الف ہے۔ پھر یہ مؤنث کیوں ہے؟ اس کو اس طرح سمجھو کہ زینب، مریم وغیرہ تو عورتوں ہی کے نام ہوتے ہیں، اور عورتوں کے جو نام بھی ہوں گے وہ مؤنث ہی ہوں گے، چاہے علامت تانیث ہو یا نہ ہو۔ اب اس کے بعد اختن کو سمجھو، یہ تم تو جانتے ہی ہو کہ عربی میں اختن بہن کو کہتے ہیں، اس لیے اس کا مؤنث ہونا بھی ظاہر ہے۔ تمہاری اردو زبان میں بھی تو یہی قاعدہ ہے کہ جس لفظ سے کوئی عورت مراد ہو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ بس ایسے تمام اسم جن سے عورت مراد ہو مؤنث ہوتے ہیں، جیسے امن، ماں، بنتن بیٹی، اختن بہن وغیرہ۔ اب رہ گیا الشمسو کا معاملہ، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل زبان یعنی عرب اس کو مؤنث ہی بولتے ہیں، اس لیے اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اور شمسن ہی کی طرح چند اسم اور ہیں جن کو عرب مؤنث بولا کرتے ہیں، جیسا السماء، الارض، الدار،
السما و آسمان، الارض زمین، الدار گھر، البئر کنواں، النار آگ وغیرہ۔ ان کے علاوہ ملکوں اور شہروں کے نام کو بھی عرب مؤنث ہی استعمال کرتے ہیں، جیسا الہندو ہندوستان، پاکستان، مصر، لکھنؤ دہلی وغیرہ۔ تذکیر اور تانیث کا قاعدہ تم سمجھ گئے۔ اب اس کے بعد قسم الف اور قسم با کی تمام مثالوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھ جاؤ۔ دیکھو قسم الف میں تمام افعال مذکر ہیں اور قسم با میں تمام افعال مؤنث ہیں۔ تم سمجھے ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ قسم الف میں ان افعال کے فاعل سب اسم مذکر ہیں، اور قسم با کی مثالوں میں فاعل سب اسم مؤنث ہیں۔ بس تم سمجھ گئے ہوگے کہ فاعل جب کوئی اسم مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آتا ہے، اور فاعل جب مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آتا ہے۔ قاعدہ: اسم مؤنث کی 3 علامتیں ہیں: گول، حرف تا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ یہ تینوں علامتیں اسم کے آخر میں ہوتی ہیں۔ کچھ اسم ایسے بھی ہیں جن میں یہ علامتیں نہیں ہوتی مگر وہ مؤنث بھی ہیں۔ عورتوں کے نام جیسے زینب، مریم، سعد وغیرہ، وہ نام جن سے صرف عورتیں ہی مراد ہوں جیسے اختن، امن، بنتن وغیرہ۔ ملکوں اور شہروں کے نام جیسے مصر، پاکستان، الہند، دہلی وغیرہ، جن کو عرب مؤنث ہی بولتے ہیں جیسے الشمس، السماء، الارض، الدار گھر، البئر کنواں، النار آگ، الید ہاتھ، الرجل پیر وغیرہ۔ فاعل جب کوئی اسم مذکر ہو تو فعل مذکر آتا ہے، اور فاعل جب مؤنث ہو تو فعل بھی مؤنث آتا ہے۔ تو یہ سبق تھا، کل کی کلاس میں انشاءاللہ تمرینوں کو حل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔